الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب مجھے علم نافع عطا فرما۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں خود آپ سے دینی مسائل پر بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ روبرو ہو کر ہم دینی مسائل کو سمجھ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے عقائد کی۔ عقائد کا بیان ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات۔ اللہ عز و جل ایک ہے، پاک ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے، نہ برابر ہے، نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اپنی صفات کمالیہ میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی، چھپی ہوئی، ہونی، انہونی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہان، سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت اور ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ بات کرتے ہیں ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے، تو بھئی میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے۔ جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر حکم حکمت ہے۔ بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ نمبر 2، خدا تعالیٰ کی تنزیہ۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدیل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و برا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، مثلاً ید، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر و جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بدمذہبی ہے۔ زیادت و نقصان یعنی کہ کمی بیشی۔ حلول یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، محال جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے۔ ید ہاتھ، وجہ چہرہ، رجل ٹانگ، ضحک ہنسنا۔ الفاظ متشابہ کی تاویل۔ اس قسم کے الفاظ میں تاویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں، اس کے حق میں محال ہے۔ مثلاً ید کی تاویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے، استواء کا غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تاویل میں نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کرے۔ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کے رسول پر بھروسہ ہے، ان کے قول و اقوال پر بھروسہ ہے۔ ان کے قول پر ایمان کہ استواء حق ہے، ید حق ہے اور اس کا استواء مخلوق کا سا استواء نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3،
یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور۔ عقیدہ نمبر 4، کیا چیزیں حادث ہے، کیا قدیم ہے؟ ذات صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ نمبر 5، صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 7، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت وجوب خود کے معنی، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزوی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، خدا تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ عقیدہ نمبر 12، حقیقہ روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہے، اس لیے کہ وہ مالک الاعلی اطلاق ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور وہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب تو ضرور ملے گا۔ عقیدہ نمبر 14، خدا تعالیٰ کا استغنا، اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے اور نہ پیدا کرنے میں نہ اس کا کوئی نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے اور کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر اللہ چاہے تو آنکھ کو سردی، پانی گرمی اور آنکھ سنے، کان دیکھے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 16، خدا کی ہر عیب سے پاکی، خدا کے لیے ہر عیب نقص و محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ۔ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا۔
اس لیے تو کہتے ہیں لیکن کرتا نہیں جسے ظلم، چوری فنا تبادل و تناسل وغیرہ۔ ایوب و کثیر و عدیدہ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ اب بات کرتے ہیں تقدیر کی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ بے شک اللہ غیب کا علم جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے پر۔ تقدیر کے مسئلے پہ غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی و بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا تو کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہو اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت و شامت جانے۔ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔